الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی گئی، بیعت مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلا خطاب جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ سب سے پہلے حمد و ثنا اور درود و سلام اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھے۔ اس کے بعد کہا کہ ایمان والو، میں 3 دعائیں کرتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ پہلی دعا یہ ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے طاقتور کر دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے۔ تیسری دعا، اے اللہ میں بخیل ہوں، مجھے سخی کر دے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر مجھے یہ بات معلوم ہو کہ کوئی اور مجھ سے زیادہ اس خلافت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ اپنی گردن کو کٹوا لوں اور والی نہ بنوں، مسلمانوں کا حاکم خلیفہ نہ بنوں۔ اور اسی طرح یہ بھی مزید انہوں نے کہا کہ میرے صاحب کے بعد یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ سے اور مجھ کو آپ سے آزما لیا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی معاملہ میرے سامنے آئے اور میرے علاوہ اسے کوئی اور ہاتھ میں لے
اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی معاملہ میرے سامنے پیش نہ ہو تو میں اس کے متعلق سچے اور ایماندار افراد کی بات پر یقین نہ کروں۔ اگر لوگ اچھے طور اطوار اختیار کریں گے تو میں بھی ان سے اچھا برتاؤ کروں گا، لیکن اگر وہ برائی پر اتر آئیں گے تو میں انہیں نشان عبرت بنا ڈالوں گا۔ جب یہ خطاب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اس کے بعد مسلمان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے بہت زیادہ خائف ہو گئے۔ ان کو ڈر لگ گیا، کیونکہ ان کی طبیعت سے وہ واقف تھے کہ سخت ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ بات محسوس جب کی کہ لوگ جو ہیں اپنی گھروں کے اندر، مجلسوں کے اندر اسی بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ اب عمر کے ساتھ ہمارا گزارا کیسے ہوگا، کیسے اب ہم اس کے ساتھ چل پڑیں گے، تو جیسے ہی ان کو یہ بات پتہ لگتی ہے پھر دوبارہ ممبر پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور درود و سلام کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم چلی ہے کہ لوگ میری شدت سے خائف ہیں، لوگ مجھے آپ کے معاملات کا والی بنایا گیا ہے، آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ میری شدت نرم پڑ چکی ہے۔ ہاں، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کے خلاف میری شدت حرکت میں آئے گی۔ جو لوگ امن و سلامتی کے کھوگر ہوں، متدین اور متشرع اور اعتدال پسند ہوں، ان کے لیے میں اس سے کہیں زیادہ نرم ہوں جتنا وہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ میں کسی کو کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنے دوں گا، بلکہ ظالم کو زمین پر گراؤں گا اور اس کے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اس سے حق منواؤں گا۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ شریف الطبع ہیں، سفید پوش ہیں، رکھی سکھی پر گزارا کرنے والے ہیں، ان کے روبرو میں اپنا رخسار زمین پر رکھوں گا۔ پھر آگے کہا، لوگوں، میرے ذمے آپ کے چند حقوق ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں، ان کی ادائیگی میں کوتاہی پر آپ میرا مواخذہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا خراج اور آپ کے اموال غنیمت حسب ضرورت خرچ کروں گا، آپ کے وظائف اور آپ کی تنخواہوں میں انشاءاللہ اضافہ کروں گا، ملک کی سرحدوں کو محفوظ بناؤں گا اور انہیں مستحکم کروں گا۔ جب آپ فوجی مہمات پر جایا کریں گے تو آپ کی واپسی تک باب بن کر آپ کے اہل و عیال کی نگہداشت کیا کروں گا۔ ان الفاظ پر اگر ہم غور کریں کہ جو مسلمانوں کو ایک خوف تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ بڑے شدید ہے، تو انہوں نے اپنی اس شدت کو یہاں پر بالکل ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ سختی میری برقرار رہے گی تو صرف اس شخص کے خلاف جو ظالم ہوگا، جو کسی کا حق چھینے گا، کسی کو اس کا حق نہیں دے گا، تو اس کے خلاف تو میں شدت اختیار کروں گا۔ لیکن جو لوگوں کے ساتھ نرم رہے گا، لوگوں کے ساتھ اچھا رہے گا، میں اس کے ساتھ بھی بڑا اچھا رہوں گا، بڑا نرم رہوں گا۔ اور پھر جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو کہا کہ جب تم مہمات پر جاؤ گے، جنگوں پر جاؤ گے، تو پیچھے اپنے اہل و عیال کی بالکل بھی فکر نہ کرنا، میں ذمہ دار کے طور پر موجود ہوں۔ تمہارے اہل و عیال کی جو ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے میں ہر وقت تیار رہوں گا۔ جو جو ان کی ضروریات ہوں گی، جس جس قسم کی، ان کی ضروریات کو میں پورا کروں گا۔ اور اس پر پھر کئی واقعات بھی ان کی زندگی کے شاہد ہیں کہ صرف یہ تقریر کی حد تک نہیں کہ جس طرح کے ہمارے حکمران وہ الیکشن سے پہلے آ کر آپ جب ان کی تقاریر سنیں گے، باتیں سنیں گے، آپ کہیں گے اس سے زیادہ مخلص کوئی نہیں، اس سے زیادہ با اختیار یا اس سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے نہیں، یہ آتے ہی سیکنڈوں کے اندر ہماری تقدیروں کو بدل دے گا، ہمارے حالات کو بدل دے گا۔ ہم اسی کی اس چپڑی باتوں میں، اسی باتوں کے اندر آ کر اس کی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کا انتخاب بھی کر لے، وہ آ جاتا ہے اور پھر وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ نہیں کہ تقریر ہی کی، باتیں ہی کہی ہیں کہ لوگوں کو کہا کہ میں آپ کی ذمہ دار، آپ کا وظیفہ بھی مقرر کروں گا، آپ کی تنخواہیں بھی مقرر کروں گا، مال غنیمت جو آئے گا اس میں سے تمہارا حصہ بھی تمہیں دوں گا۔
صرف یہ کہنے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ آپ اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو جو اہل کتاب میں سے جزیہ ٹیکس دینے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا تھا، اب وہ کما نہیں سکتا تھا، تو پہلے جب تک اس کے اندر طاقت اور قوت ہوتی تھی اس سے جزیہ لیتے تھے، لیکن جب اس کے اندر یہ طاقت ختم ہو گئی تو بیت المال میں سے اس کو دیا کرتے تھے۔ تو جب ایک کافر کو، اہل کتاب کو، ذمی کو جو مسلمان نہیں ہے، اس کے اتنے زیادہ حقوق کی پاسداری کرتے ہو، تو کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دیتے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا منشور ہی سمجھنے اس خطبے کے اندر بیان کر دیا کہ میں ظالم کے ساتھ کبھی بھی کھڑا ہونے والا نہیں ہوں، ہمیشہ میرا ساتھ، میری نرمی صرف مظلوم کے ساتھ ہوگی، سختی ہمیشہ میری کس کے ساتھ ہوگی؟ جو ظالم ہوگا، جابر ہوگا، اس کے ساتھ ہمیشہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی کابینہ کے اراکین کا انتخاب کرتے تو اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ اپنی ثوابدید کے اوپر جو سمجھ آیا اس کا انتخاب کر لیا، نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کابینہ تھی جن سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے، وہ کوئی خاص کابینہ نہیں تھی، بلکہ اہل علم کی کابینہ تھی، اور اس کے اندر اگر علم کے ساتھ تعلق رکھنے والا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ علم رکھتا ہو، اس کے پاس دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، وہ بندہ دین کو، شریعت کو سمجھتا ہو، لوگوں کی نظروں کے اندر وہ بچہ ہے، لوگوں کی نظروں کے اندر وہ چھوٹا ہے، لیکن وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے اندر کبار صحابہ کے ساتھ، بڑے صحابہ جو عمر کے اندر عمر رسیدہ ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس کے اندر ہوتے تھے، لوگوں نے کہا، صحابہ نے، کہ ہمارے بھی بچے ہیں، پھر کل سے ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم بھی لا کر آپ کی اس مشاورت والی مجلس کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ آپ اس بچے کو اجازت دیتے ہیں تو پھر ہمارے بھی بچے ہیں، ہم ان کو بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کے اس مجلس مشاورت میں موجود رہنے کا سبب بیان کیا۔ پھر ایک سوال ان سے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں سورۃ النصر کے بارے میں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی تشریح وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں پر فتح مکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح سنا دی ہے کہ دین اب غالب آ گیا ہے، مسلمان فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوں گے، یعنی اب مسلمانوں کے لیے خوشی کے مواقع ہی مواقع ہیں۔ لیکن جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تفسیر کی وہ کیا تھی؟ کہا کہ اس صورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے، آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب سمجھ آئی کہ میں اس بچے کو اپنی اس مجلس مشاورت کے اندر، اس کابینہ کے اندر کیوں اس کو بٹھاتا ہوں؟ اگر تمہارے بچوں میں یہ صلاحیت ہے، علم موجود ہے، تو لے آؤ، ان کو بھی اپنی اس مجالس کے اندر بٹھا سکتے ہو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی مشورہ کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور وہ چاہے جنگ ہو یا پھر امن ہو، کسی بھی معاملے کے اندر وہ مشاورت سے بالکل بھی انحراف نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی کسی خاص عہدے کے لیے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک معاملہ پیش آ چکا ہے، اس کے لیے مجھے کوئی شخص چاہیے جو سب سے زیادہ اس کا موضوع ہو۔ اور انہوں نے اس کے بارے میں صرف اتنی بات کہی کہ وہ شخص جب مسلمانوں کے درمیان میں ہو تو اپنے آپ کو مسلمان اس کو امیر سمجھے، اور اگر وہ بطور امیر مسلمانوں کے اندر ہو تو وہ اپنے آپ کو عام مسلمان سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا شخص تم چاہتے ہو
کہ جو اپنی عمارت سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے، لوگ اس کی عمارت سے ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے اندر عام ہی فرد کی حیثیت رکھتا ہو۔ مسلمان کا امیر ہے لیکن وہ مسلمان اس کو ایک عام فرد سمجھتے ہیں اپنا، کہ یہ ہمارا ہی ایک فرد ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری بھی جانتا ہو کہ نہیں، میں عام فرد نہیں، میں حاکم ہوں، مجھے امیر مقرر کیا گیا ہے، میں سپہ سالار ہوں۔ تو اس کے لیے پھر ایک شخص کا نام لیا گیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں، پھر کچھ اور نام بھی آئے، تو اس کے بعد ایک شخص کا نام لیا گیا کہ ربیع بن زیاد حارثی، کہا کہ ہاں یہ زیادہ مناسب ہے اس چیز کا، کہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ تو انہوں نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے رائے لینے کے بعد ان کا انتخاب کیا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آج ہمارے ہاں جب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی وزیر بنتا ہے، صدر ہوتا ہے، یا پھر کوئی خاص عہدے پر کوئی کسی شخص کو ذمہ داری دی جا رہی ہوتی ہے تو اس سے حلف لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز وغیرہ، وکلاء وغیرہ، ان سے بھی آپ دیکھیں گے، ججز کو، ان سے کیا ہے، حلف لیا جاتا ہے۔ تو یہ ابتدا کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کا تقرر کیا کرتے تھے تو اس سے باقاعدہ حلف اٹھوایا کرتے تھے، اور اس سے یہ باتیں کہا کرتے تھے کہ تم یہ بات کہو کہ میں مسلمانوں کے جسم و جان اور ان کی عزتوں کا حاکم نہیں ہوں، میں نے تمہارا تقرر اس لیے کیا ہے کہ تم لوگوں کے اندر نمازوں کو قائم کرو، ان میں عطیات، وظائف اور زکوٰۃ و صدقات تقسیم کرو، اور عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے ان کے جھگڑے نمٹاؤ۔ یعنی یہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل واضح ان کے سامنے کر دیتے تھے کہ یہ سلطہ میں نے دے دیا، ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں دے دی، حکومت تمہارے ہاتھ میں نے دے دی ہے، تو اب یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جس طرح چاہوں میں ان کو ہانکتا چلا جاؤں، جس طرح کہ ایک چرواہے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ریوڑ آپ کے حوالے ہے، اب وہ چراتا ہے جس طرح چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے کیا کرتا ہے۔ کہا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں نے تمہیں حاکم بنا دیا ہے تو اب تمہیں مکمل اختیار ہو گیا ہے کہ تم ان کے اوپر جو چاہے کرو، اپنے ڈنڈے کا استعمال کرو، اپنی حکومت کا استعمال کرو، اپنے سلطے کا استعمال کرو۔ نہیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہے؟ اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، صدقات کو جمع کرنا ہے، لوگوں سے زکوٰۃ کو وصول کرنا ہے، وصول کرنے کے بعد پھر فقراء کو تلاش کر کر کے ان کے گھروں تک آپ نے جا کر وہ صدقات، وہ زکوٰۃ ان تک پہنچانے ہیں، جن کے جو وظائف ہیں ان کے وظائف ان کے گھروں تک آپ نے جا کر پہنچانے ہیں۔ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ آج افسوس ہے کہ ہمارے بھی حکمران ہیں، ہمارے بھی وزراء ہیں، ہمارے بھی کابینہ کے افراد ہیں، اور عہد بھی ہوتا ہے، یہ ذمہ داریاں بھی لگائی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے بارے میں سوچا نہیں جاتا، بلکہ جس کو سلطہ دے دیا جائے، حکومت دے دی جائے، وہ پھر چاہتا ہے کہ جو چاہوں میں بنا لوں، میں قانون ہوں خود، میں کس قانون کے دائرے اختیار کے اندر آتا ہوں، میں خود قانون ہوں، میں صبح چاہے قانون بناؤں، شام کو توڑ دوں، دوپہر کو بناؤں، صبح توڑ دوں، مجھے کون پوچھنے والا؟ میں جو ظلم کروں، جو زیادتی کروں، جس انداز کے اندر بھی کروں، مجھے کون پوچھنے والا؟ آج ہم اپنے ملک کا جائزہ لیں، جس کے پاس بھی دیکھیں حکومت آتی ہے، بس وہ سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈالتا ہے، اور اپنی عیاشیوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی عیش و عشرت کو، اس کو ترک کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ لوگوں کے اندر عام افراد کی طرح کبھی کسی کو گھومتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ کیا وجہ ہے؟ کون ہے جو عوام کے اندر نہیں گھوم پاتا؟ ظاہر ہے اگر میں نے کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی، کیا میں لوگوں کے اندر گھوم سکوں گا؟ لوگوں کے میں نے مال ہڑپ کیے ہوں، لوگوں کو میں نے قتل کیا ہو، لوگوں پر میں نے ظلم و زیادتی کی ہو، تو مجھے تو اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا جو میرے آگے کھڑے ہو، جو میری جان کی حفاظت کرے۔ مجھے سیکورٹی کی ضرورت ہوگی۔ کون شخص ہے جو اس طرح عام بندوں کے اندر گھوم سکتا ہے، جس نے کبھی کسی پر ظلم نہ کیا ہو، کبھی کسی پر ظلم زیادتی نہ کی ہو؟ وہ بندہ عام انداز کے اندر مسلمانوں کے اندر گھوم سکتا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، بلکہ اس کے بعد 4 پابندیاں اس کے اوپر عائد کر دیا کرتے تھے کہ جب تک تم امیر ہو
یاد رکھو یہ 4 پابندیاں ہیں، ان میں سے کچھ بھی تم نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا۔ یہ عمدہ ترین گھوڑا ہوا کرتا تھا اس وقت کا، مہنگا ترین۔ کہا کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، یا یوں سمجھ لیجیے جو شاہ ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، وہ ترک گھوڑوں کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے۔ کہا کہ تم نے ترکی گھوڑوں پر سوار نہیں ہونا، پہلی پابندی۔ اور دوسری پابندی یہ ہے کہ باریک لباس نہیں پہنو گے۔ لباس موٹا ہوگا تمہارا، باریک نہیں ہوگا کہ جی گرمی لگتی ہے باریک لباس پہن لوں، نہیں، موٹا لباس پہننا ہے، باریک لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز، میدا نہیں کھاؤ گے، یعنی آج کے دور کے اندر اس کو آپ آٹا کہہ لیجیے، اس وقت میدا جو اعلیٰ، جو ہمارا آٹا اعلیٰ قسم کا آٹا ہونا، وہ میدا کہلاتا تھا، وہ نہیں آپ کھاؤ گے۔ اور چوتھی چیز، ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ اپنے دروازوں کو کھلا رکھو گے، کبھی بھی اپنے دروازے پر دربان نہیں بٹھاؤ گے کہ کوئی بندہ تمہارے دروازے پر دستک دینے آئے اور پھر باہر سے جواب ملے کہ نہیں ابھی امیر موجود نہیں، یا ابھی امیر آرام کر رہا ہے، ابھی امیر مصروف ہے۔ نہیں، جب وہ لوگوں میں آئے گا پھر آپ نے اپنا مسئلہ لے کر آنا ہے، نہیں، آپ نے اپنے دروازوں کو بالکل ان کے لیے ہر وقت ضرورت مند افراد کے لیے کھول کے رکھنا ہے۔ یہ 4 قسم کی ان کے اوپر پابندی لگایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف پابندی ان کے اوپر لگائی گئی، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ان کو چیک بھی کیا کرتے تھے، کیا حاکموں نے یہ جو ذمہ داریاں میں نے ان کے اوپر لگائی ہے، کیا یہ ذمہ داریاں پوری بھی کر رہے ہیں، کیا واقعی لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حج کے موقع پر تمام عمال کو، تمام امراء کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ سب کے سب لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا کہ ظاہر ہے پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں حج کرنے، تو وہاں پر مختلف علاقوں کے لوگ آئیں گے، یہ امراء بھی ہوں گے، وہاں پر پھر کھلی کچہری لگائی جائے گی، پوچھا جائے گا عوام سے، لوگوں سے کہ بتاؤ تمہارے حاکم، تمہارے امراء، کیا وہ تم پر ظلم و زیادتی تو نہیں کرتے؟ خط ملا، موصول ہوا، سارے امراء چل پڑے، لوگ بھی آ گئے، ایک کھلی کچہری لگا لی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس بندے نے لوگوں سے کہا کہ اگر میرے کسی امیر نے تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم، کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی حق مارا ہے، تو آج مجھے وہ بتا سکتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہم نے تعدیباً مارا ہو، یعنی کبھی سزا دی جاتی ہے ویسے ہی کچھ آپ سمجھانے کے لیے، جیسے اب یوں سمجھ لیں ایک بندہ رولز بڑے توڑ رہا ہے، اب اس کو تھوڑی تعدیباً سزا دی جاتی ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ میں نے کام نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے۔ کہا کہ ہاں اگر تعدیباً بھی تم نے مارا ہے پھر بھی اس کا میں آج بدلہ دلواؤں گا۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے مجلس میں سے، اس نے کہا کہ فلاں تمہارے امیر نے مجھے 100 کوڑے مارے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح نہیں تھے کہ ٹھیک ہے شکایت آئی ہے میں جا کے پوچھوں گا، ان سے اکیلے کے اندر سوال کروں گا، پوچھوں گا، یہ اپنی صفائی پیش کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے خلاف پھر کیس چلاؤں گا۔ نہیں، فوری طور پر وہیں پر کھڑے کھڑے کارروائی کیا کرتے تھے۔ اس امیر کو کھڑا کیا اور کہا کہ بتاؤ تم نے اس کو 100 کوڑے کیوں مارے؟ وجہ پیش کی، لیکن وجہ معقول نہیں تھی، سمجھ میں نہیں آنے والی تھی کہ اس چیز کے اوپر اتنی سزا ان کو دی جاتی، 100 کوڑے مارے جاتے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آئے، انہوں نے کہا اگر ہم اس بندے کو راضی کر لیں، کسی طرح اس کو راضی کر لیتے ہیں کہ یہ کہتا ہے مجھے قصاص نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس اختیار ہے، اگر تم اس کو راضی کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو پھر 100 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پھر اس بندے کو راضی کیا گیا، کہا کہ جی 200 اشرفیاں تم لے لو، تو یہ معاملے کو رفع دفع کر دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ یہاں پر غور کریں اس واقعے کے اندر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور بات سن کر فوراً اس پر ایکشن لیا اور اس معاملے کا اختیار اس شخص کو دے دیا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کو معاف کر دو، نہیں تو پھر یہیں پر سب کے سامنے اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ اور پھر اس کے اندر ایک واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے شراب پی لی، تو جو حاکم تھے وہ
کیا نام ہے سزا دیا کرتے تھے، لیکن ان کا معمول یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اندر سزا نہیں دیتے تھے، تو اپنے جو گھر ہے اس کے صحن کے اندر ہی وہ سزا تعزیر دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو انہوں نے سزا تو دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ جی اس کو سزا ملی ہے، لیکن سزا سب کے سامنے نہیں ملی۔ تو ان کا جو امیر تھا انہوں نے اپنی وہ پیشبی کی کہ جی میری سزا دینے کا طریقہ ہی یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا تھا کہ لوگوں کے سامنے یہ اس کی رسوائی ہو جانی تھی یا آپ کی رسوائی ہو جانی تھی، اس ڈر سے میں نے اس کو گھر کے صحن کے اندر سزا دی ہے۔ کہا کہ یہ وجہ نہیں ہے، میری سزا دینے کا طریقہ یہی ہے۔ کہا کہ نہیں، جیسے مجھے میرا خط تمہیں موصول ہو، اس کو تنگ پنجرے کے اندر بند کر کے اس کو فوری طور پر روانہ کر دینا۔ روانہ کر دیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے مدینہ کے اندر۔ پہنچنے کے بعد بیٹے سے سوالات کیے، پوچھا، اور پھر اس کے بعد ان کو سزا دی سب کے سامنے۔ کہا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرا باپ امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، میں چاہے جو کر لوں مجھے کون سزا دینے والا ہے۔ کہا کہ نہیں، سزا ملتی ہے سب کے سامنے ملتی ہے، تو یہ تمہاری سزا ہے تاکہ سب لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ امیر المومنین عمر عدل انصاف کرنے کے اندر وہ اپنی اولاد سے بھی پس و پیش نہیں ہوتے، وہ اپنی اولاد کے اوپر بھی شرعی حد جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ سنہری واقعات ہیں کہ انہوں نے عدل انصاف لوگوں کے اندر قائم کیا، وہ صرف اس وجہ سے تاکہ لوگ ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اور اسی وجہ سے آج اگر عدل اور انصاف کی بات کی جاتی ہے یا پھر اس چیپٹر کو پڑھا جاتا ہے، آپ جائیے تو سب سے پہلے اس کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، کیونکہ اس کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے پڑھ کر سن کر کہ یہ بھی ممکن تھا، اس طرح بھی سزا ہو سکتی تھی، یا اس طرح بھی وہ عدل اور انصاف کو قائم کر سکتے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔